بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بالآخر عمران خان کی درخواست ضمانت سائفر کیس میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور اس کی تاریخ 22 نومبر بتائی گئی ہے۔ میں یہ ساری تفصیلات، وہ بینچ کون سا ہے اور ممکنہ طور پر کیا فیصلے ہو سکتے ہیں، بینچ کے ممبران اپنا مائنڈ دے چکے ہیں، تو پھر اب کیا عمران خان کو ریلیف ملے گا، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کیا خبریں چل رہی ہیں؟ آج وہ صحافی جو حکومتی حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج بشرا بی بی کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ نیب میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے وہ ان کا سٹیٹس، انہوں نے جو رپورٹس ہیں تبدیل کیا ہے، ملزمہ کا گواہ سے ملزمہ کو بنایا ہے۔ میں یہ پہلے بھی اس بات پر آپ سے کر چکا ہوں بات کہ بشرا بی بی صاحبہ کو صرف اس لیے اس میں انڈائٹ کیا جا رہا ہے، ان کی کوشش یہ ہے ان کی نیب کی، نگران حکومت کی، کہ عمران خان کو توڑا جا سکے، عمران خان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے، یورپین یونین کے لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا، میری آج بھی جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن بڑے بڑے جید صحافی اور بڑے بڑے لوگ جو آج کل بہت ہی حکومتی حلقوں کے نزدیک ہیں، ہم تو خیر وہ اہل صفا مردود حرم، ہم تو وہاں پر ہماری تو ایکسیس نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن جو سورسز ہیں ہمارے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ اس کا ساری کہانی کا مقصد جو ہے، یہ عمران خان کی جو ایک شہرت ہے، ان کا جو ایک امیج ہے، ان کا جو ایک تشخص ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور اس میں جو دوسرا دباؤ میں نے آپ کو بتایا، بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ یہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق تو کام نہیں ہو رہا۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق کام ہو رہا ہوتا تو بہت سارے جو لوگ بیچارے ضمانتیں کرا کے نکلتے ہیں اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے ایک اور کیس میں، 8 دفعہ ضمانت ہوئی ہے اور 10 دفعہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو یہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے آج یہ جو بات کی جا رہی ہے میڈیا وی لاگز میں اور مختلف سٹوریز میں، مختلف لوگ یہ بات بیان کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ گرفتاری بھی ہو جائے۔ اور یہ جو ملاقاتوں کی خبریں ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، میں تو ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن میرے سورسز مجھے آج بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ایسی کسی ملاقات کا کوئی تصور بھی نہیں ہے اور انہیں علم بھی نہیں۔ اب جیل میں ہے تو فیملی جائے گی یا وکیل جائیں گے تو خان صاحب اگر خود بتائیں گے تو پتہ چلے گا، اور اگر جیل حکام نے کسی سے کوئی ملاقات بات کروائی ہے، زبردستی کروائی ہے، تو وہ نہیں پتہ۔ لیکن خان صاحب عوام کو ہمیشہ اعتماد میں لے کر، ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کبھی بھی اگر وہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں نے بات نہیں کی۔ تو اگر انہوں نے میل ملاقات کی ہوگی تو وکلاء آج بھی ملیں گے، تو اس کے بعد بات آ جائے گی باہر، وہ اس کی تصدیق یا تردید کر دیں گے وہ۔ اس لیے اس معاملے میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کوئی ملاقات نہیں، اور جتنا خان صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ کوئی کسی طرح کا پاکستان کے مفادات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ الیکشن کے حوالہ وہ کسی سے، الیکشن کے علاوہ وہ کسی بات پر گفتگو کریں گے۔ یورپین یونین ہے، کوئی بھی ہے، پاکستان میں الیکشن سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں۔ تو بہرحال لیٹ سی، جیسے جیسے انفولڈ ہوگی، آپ کو پتہ ہے ہم جو بھی بات سچی ہو، جس طرح سے بھی ہو، میرا اور آپ کا ایک اعتماد کا رشتہ ہے، اور میں کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ چل سکے تو میں جھوٹ بولوں۔ ایک تھوڑا سا ذکر کروں گا میں اپنے دوست عمران ریاض کا۔ کل بہت ساری ویڈیوز ان کی چل رہی ہیں، وہ آئے، لکنت ہے، بولنے میں تھوڑی بہت پریشانی ہے انہیں، لیکن پاکستان نعرہ جو انہوں نے لگایا، پاکستان زندہ باد، یہی ہم سب کہتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کو کوئی وہ کوسچنیبل ہی نہیں ہے، لیکن جب کہیں پر زیادتی ہو جائے تو پھر اس کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ یہ زیادتی نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی اس کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا لے تو اس میں کہہ کچھ نہیں سکتا۔ لیکن عمران ریاض نے
اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے. باہر نکل کے جو سب سے پہلا نعرہ جو آیا جو لگایا اس نے کہا پاکستان زندہ باد. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, اور یہ کسی کے ڈر میں کسی کے خوف میں نہیں, ہم تو باہر سے لوٹ کر آئے ہیں. یہ ہماری زمین ہے جس نے ہمیں اتنی عزت دی, اور ناؤ اٹ از ٹائم ٹو پے بیک. اس کو نہ کبھی ہم چھوڑنے کا تصور کرتے ہیں, یہیں پہ رہیں گے, یہیں پہ سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. آئین پاکستان جو کہتا ہے اس کے لیے, اور یہ جو مافیاز ہیں اور انٹرسٹ اورینٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے خاتمے تک ہم سٹرگل کرتے رہیں گے. عمران ریاض بھی کرتا رہے گا, میں بھی کرتا رہوں گا, اور آپ بھی کرتے رہیں گے. اور پھر خاص طور پر وہ نوجوان جن کی عمریں 18 سے 35 سال کے بیچ میں ہے, پتہ ہے کتنی بڑی تعداد ہے, 5 کروڑ سے زیادہ ہیں وہ لوگ. تو یہ انشاءاللہ آئے گی تبدیلی. اس تبدیلی کو روک کوئی نہیں سکتا, یہ آئے گی. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا سپریم کورٹ آف پاکستان پر. اب سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں وہ بینچ بنایا گیا ہے, اور اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, 3 ممبر یہ بینچ ہے. 22 نومبر کو یہ سنے گا. پچھلے ہفتے کیسز کو نہیں لگایا گیا تھا, اس لیے کہ سردار طارق مسعود صاحب شاید بچی کی یا کسی کو شادی, ان کی فیملی کا کوئی ایونٹ تھا, وہ نہیں تھے, تو اس لیے یہ پٹیشنز نہیں لگائی گئیں. اب سردار طارق مسعود صاحب کیا کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سارے مسئلے پر اپنا مائنڈ دے چکے ہیں. انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کیا. وہ فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ نے اس لیے کیا تھا کہ وہاں پر کے پی کی انتظامیہ پولیٹیکل ورکرز کو ضمانتوں کے باوجود گرفتار کر رہی تھی. یعنی ضمانت کرا کے وہ نکلتے تھے باہر اور آگے ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیتی تھی. تو اس پر پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا بار بار وارننگز کے بعد کہ یہ مت کریں ایسا, آپ عدالتوں کے اختیارات کو انڈرمائن نہ کریں, آپ یہ قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں, تو آپ کسی بھی مقدمے میں آپ انہیں گرفتار نہیں کریں گے. مطلب یہ تھا کہ عدالت کے پاس آئیں اور جو قانونی طریقہ ہے اس سے گرفتار کریں. تو اس پر طارق مسعود صاحب بڑے خفا ہوئے. طارق مسعود صاحب کو یہ نظر نہیں آیا کہ وہ 10 دفعہ بندے گرفتار ہو رہے ہیں پولیٹیکل ورکرز اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے, اور انہوں نے ٹھوک دیا فیصلہ جناب کہ یہ فیصلہ کالعدم ہے. اس کے فوراً بعد کے پی کی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اور ورکرز کو اسی طرح پکڑنا شروع کر دیا. تو میرے اپنے ذاتی نظر میں عمران خان کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے طارق مسعود صاحب تو اپنا مائنڈ دے چکے ہیں. اخلاقی طور پر تو انہیں اس بینچ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. جو بندہ بات کرتا ہے کسی یعنی ورکرز کو جب گرفتاریوں کو, بجائے اس کے کہ وہ روکے, وہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیتا ہے. تو اور جو اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ سوال ہی نہیں کرتا. جس طرح شیخ رشید صاحب پیش ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ زیادہ تھا کہ جی آپ نے کیوں ریفرنس واپس لیا, کیا ہوا, یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ آپ پچھلی 2 ہیئرنگز میں آئے نہیں اور اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ آپ کہاں تھے, کیا ہوا. نہ ایک گل نہیں, نہ یہ نہیں پوچھا. تو یہ مائنڈ جو ہیں یہ ججز کے بھی, ان کے کنڈکٹ سے, ان کی گفتگو سے وہ ہم بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کے مائنڈز میں کیا چل رہا ہے. تو سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ تو میرے حساب میں تو ان کو اب یہ پہلے ہی انہیں منع کر دینا چاہیے تھا. اب ریکیوز تو خیر وہ نہیں کریں گے, لیکن اگر کیا بھی تو اب وہ مزید فردر ڈیلے کے لیے. اب بھی مجھے یہ بتائیں, خواجہ عامر فاروق صاحب نے فیصلہ کر دیا, اس کا بیچ میں ذکر کر رہا ہوں کہ جی وہ ضمانت کے لیے اور وہ چیزوں کے لیے وہاں پر پٹیشن تھی, تو یہ کر دیا کہ 4 ہفتوں میں آپ اس کا فیصلہ کریں. کون سا قانون کہتا ہے 4 ہفتوں میں آپ فیصلہ کریں؟ یعنی ایسی باریک واردات کی ہے کہ اگر منڈے والے دن گل حسن اورنگزیب کہیں, وہ بینچ کہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے یہ ٹرائل جو ہو رہا ہے, تو بس اس کا مطلب ہے پھر 4 ہفتے کے اندر اندر وہ ٹرائل ختم ہونا ہے. کیا سپیڈی جسٹس, کیا انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس وقت یہ ہو رہا ہے عدالتوں میں. لیکن یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, دیکھیں یحییٰ آفریدی صاحب بڑی باتیں ہوئیں کہ اس گروپ میں ہیں, بٹ ان کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے انڈیپینڈنٹ فیصلے ہیں, فیصلے بولتے ہیں ججز کے. یحییٰ آفریدی صاحب آل پریز فار ہم, وہ فیصلہ جو بھی کرتے ہیں ان کی سمجھ میں جو بھی چیز آتی ہے قانون اور آئین کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. کسی کو پسند آئے نہ آئے اس سے قطع نظر, وہ یہ نہیں کہ میرے اس کامریڈ نے یہ کہا ہے تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا. اور عائشہ ملک صاحبہ نے تو پوری دنیا میں اپنی دھوم وہ کر دی ہے, مچا دی ہے اور دھاک بٹھا دی ہے. جو سوال کیے انہوں نے, وہ جو مقدمہ سپریم کورٹ کا وہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ اور سب وہ جو آتا رہا عدالت میں, عائشہ ملک صاحبہ کے جو سوالات تھے, جو ان کی گفتگو تھی,
اس نے بتایا کہ ہاؤ فورسفل اینڈ ہاؤ اسٹرانگ شی از، اور کتنا نالج ہے ان کا. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے ان کیسز میں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد.